خواتین و حضرات، اب میں دعوت دوں گا جناب بشیر حسین ناظم صاحب کو، تو کلام اقبال سے میں نوازیں۔ اس دشت سے بہتر ہے نا دلی نہ بخارا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، دی ہاتھ سے دے کر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، طاغوت کی چالوں سے بچا خود کو میری جان، طاغوت کی چالوں سے بچا خود کو میری جان، طاغوت کی چالیں ہیں فقط زہر کا دھارا، طاغوت کی چالیں ہیں فقط اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے، اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے، شاہ چے عجب گربا نوا رنز گزارا، ہو تیرے بیان باقی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نا دلی نہ بخارا۔ خواتین و حضرات، اب میں دعوت کلام دوں گا ملک کے مشہور مفکر، دانشور اور عالم دین جناب علامہ ڈاکٹر طاہر القادری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صدر مجلس محترم قاضی حسین احمد صاحب، میزبانان مجلس محترم مجید نظامی صاحب اور عارف نظامی صاحب، معزز مہمانان گرامی، زعماء کرام، معزز خواتین و حضرات، ادارہ نوائے وقت اور دی نیشن مرکزیہ مجلس اقبال کی سرپرستی کرنے کے باعث مبارکباد کے مستحق ہیں، اور مجلس اقبال جس کی فکر و پیغام اقبال کے فروغ کے اعتبار سے ایک اپنی تاریخ ہے، لائق صد تحسین ہے۔ تمہید پر وقت صرف کیے بغیر میں براہ راست آج کی اس تقریب کے موضوع کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اور ابھی خالی الذہن آیا تھا، میری طبیعت آج بہتر نہیں تھی، مگر وعدہ تھا میں اس کے ایفا کے لیے بمشکل حاضر ہوا، اور ذہن میں وہ خاص موضوع نہیں تھا۔ ابھی یہ رسالہ تقسیم ہوا تو پین لے کے اس کے ٹائٹل پر میں نے ایک مضمون بنایا اور چند نکات یادداشت کے لیے بھی لکھے۔ آج جس تصور کو میں نے اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ہے اور جسے ہم نے انفرادی اور اجتماعی طور پر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس پہ غور کریں، وہ ہے تصور خودی۔ تصور خودی پر یہ علامہ اقبال کے ان افکار، نظریات اور تصورات میں سے ہے جس کا ذکر پوری دنیا میں بڑی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ علامہ کے تصور خودی پر میری ایک اپنی چھوٹی ضخامت کی ایک کتاب بھی ہے جو 15 سال پہلے سے چھپی ہوئی، مگر اس وقت میں کچھ نئی چیزیں آج کی ضرورت اور حالات کے تناظر سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خودی دو معنی میں استعمال ہوتی، یہ ذو معنی لفظ ہے۔ خودی محمود بھی ہے، یعنی اچھی اور مقبول، قابل تعریف، اور خودی مذموم بھی ہے، بری، قابل مذمت، قابل نفرت۔ اقبال کے پورے فلسفے میں کبھی خودی کے حصول کی بات ہوتی ہے، کبھی ترک خودی کی بات ہوتی ہے۔ ہم اس وقت لے رہے ہیں اس محمود خودی کو جسے بلند کرنے کی اقبال نے تلقین کی۔ خودی کو کر بلند اتنا، جس خودی کی بلندی کی اقبال نے تلقین کی، اس کے لیے علامہ نے بہت سے مقامات پر اس تصور کو واضح کیا ہے، اور اس خودی کی آبیاری کے لیے اس پودے کو ثمراور کرنے کے لیے وہ عشق کی زمین کو موزوں تر سمجھتے ہیں اور اسے اپنی تکمیل تک پہنچانے کے لیے حق کی بارگاہ میں تسلیم و رضا اور
ہر باطل سے استغنا، بے نیازی، اس کو لازمی شرط سمجھتے ہیں۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور آگے چل کے فرماتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اب یہ جو بات کہی کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اس کو علامہ اقبال نے الیبوریٹ کیا ہے، یہاں دو سطحیں بیان کی۔ ایک سطح فرد کی خودی کی ہے، ایک سطح جماعت کی خودی کی ہے۔ ایک سطح خودی کی ایک حیثیت انسان کے من میں ہے جو اسے دنیا و ما فیہا سے بے نیاز کرتی ہے، اور من کے اندر باطل کے اقتدار، نفسانی حرص و ہوس کے اقتدار، باطل آرزوؤں، امنگوں اور تمناؤں کے اقتدار سے اس کے نفس کو، اس کی طبیعت کو، اس کے ذوق کو اور اس کی اندرونی شخصیت کو آزادی دلاتی ہے۔ اس من کی آزادی کے لیے کہتے ہیں کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور دوسری خودی اجتماعی ہے، اس کے خارج کی ہے، اس کے معاشرے کی ہے، اس کی قوم کی ہے۔ وہ بیک وقت ایک فرد کو خوشی سے آشنا کرنے کے ساتھ پوری قوم کو خودی کی منزل پہ فائز کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے من کے اندر خودی کی آبیاری کے لیے خودی کو نہ بیچنے کی بات کرتے ہیں، اور امیری کے طریق کی بجائے فقیری کی بات کرتے ہیں، اور اپنے پورے ماحول کو باطل کے اقتدار سے آزاد کرنے کے لیے اسی کلام میں پھر وہ تلقین کرتے ہیں اور اشارہ نظام کی طرف کرتے ہیں، اشارہ اجتماعی سوچ کی طرف کرتے ہیں، اشارہ قیادت کی خودی کی طرف کرتے ہیں، اشارہ پوری قوم کے فیصلے کی طرف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ کہ ممکن ہے کہ جو شیشہ گران مغربی سامراج، مغربی استعمار اور غالب مغربی طاغوتی طاقتوں کے تسلط کو، غلبے کو، ان کے پلان کو، اور ان کے ہاتھ میں اس وقت اقتدار کا ایک کھلونا بن جانا، جس کو چاہیں کرسی پہ بٹھا دیں، جس کو چاہیں کرسی سے ہٹا دیں، اور اتنا تسلط غالب کر دیں کہ قوم کے ایک ایک فرد پر اللہ کے اقتدار کی بجائے امریکہ کا اقتدار عقیدہ بن جائے، اللہ کی سلطنت کی بجائے مغربی طاقتوں کی قوت اس کا عقیدہ بن جائے، اور وہ اپنی قومی ملی غیرت اور حمیت کو چھوڑ کر، اپنے فکر اور نظریہ کو چھوڑ کر اس طرح بہک جائے، وہ سمجھے کہ جن کو وہ بیٹھائیں گے وہی کرسی پر بیٹھے گا، جب تک وہ چاہیں گے تب تک کرسی رہے گی، اور جب وہ ہٹانا چاہیں گے ہٹ جائے گا۔ جب یہ بد عقیدہ ایک مسلمان اور مرد مومن اور ایک مسلمان قوم کے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے، اس کے ذہن پر سوار ہو جاتا ہے، پھر فکر قربان ہوتا ہے، نظریہ قربان جاتا ہے، پھر کردار ختم ہوتا ہے، پھر لوگ اپنی راہ سے ہٹتے ہیں اور کرسی اقتدار کی خاطر دین بھی بیچتے ہیں، ایمان بھی بیچتے ہیں، نظریہ و کردار بھی بیچتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں امریکہ اور مغرب کی استعماری طاقتیں کرسی دلا دیں گی، اور چند روزہ کمزور کرسی کی خاطر وہ گنبد خضرا سے نگاہ ہٹاتے ہیں، وہ کعبۃ اللہ سے نگاہ ہٹاتے ہیں۔ اقبال نے کہا یہ شیشہ گران فرنگ جو تمہارے اقتدار کے نرم و نازک شیشے بنا کر تمہیں چند روز کے لیے شیشے میں اتاریں گے،
شیشے میں بٹھائیں گے، اپنا غلام بنائیں گے، ان کے ناز نخرے احسان اٹھا، اس لیے کہ ان کا مقصود تجھے ذلیل و رسوا کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ اس ذلت سے بچ اور سفال ہند، اپنی سرزمین ہند کی مٹی، لا الہ الا اللہ کی مٹی، پاکستان کا مطلب کیا، اس کی مٹی، اپنے عشق الہی، دین کی غیرت اور اپنے نظریے کے، اپنے کردار کے اس قوت کے ساتھ ابھر، اور مغرب کی کرسی پہ تکیہ نہ کر، خاک نشی ہونا گوارا کر لے، ان کے شیشوں کو ٹھکرا، اور جو شخص ٹھکراتا ہوا آگے بڑھتا ہے ان کے شیشے چور چور ہو کر اس کے قدموں میں آتے ہیں۔ یہ پوری بحث خودی کی بحث ہے، خودی اور خود۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ خودی جس سے حق کی معرفت نصیب ہوتی، یہ خودی جس سے انسان کو اپنی پہچان ہوتی، انسان کو اپنی قوت کا پتہ چلتا ہے کہ میرے لیے خلائق تسخیر کر دیے گئے ہیں، مجھے مسجود ملائک بنا دیا گیا ہے، مجھے ایک خاکی بدن دے کر نور حق نے اپنے نور کا چراغ میرے من میں روشن کر دیا ہے، اور میں نور حق سے دیکھتا ہوں، نور حق سے بولتا ہوں، نور حق سے فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر اسے اپنے من میں جلتا ہوا نور حق کا چراغ نظر آ جائے تو وہ کبھی بھی باطل کا اندھیرا گوارا نہیں کرتا، پھر اسے حق کی پہچان ہوتی۔ علامہ کہتے ہیں منکر حق نزد ملا کافر است۔ ملا کی پہچان یہ ہے کہ وہ حق کے منکر کو کافر کہتا ہے، اور علامہ کہتے ہیں منکر خود نزد من کافر تراست، کہ ملا کا دین یہ ہے کہ صرف حق کا منکر کافر ہے، خودی بے شک بک جائے، خودی کی غیرت نہ رہے۔ علامہ نے شاید یہ بھی کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ملا کا اسلام رسم و رواج سے باہر نہیں ہے، ملا کا اسلام رسم و رواج سے باہر نہیں ہے، مگر مرد حق کا، پیغمبر کا اسلام جو مدینہ کی سرزمین سے اٹھا ہے، جو باطل سے ٹکرا کے اٹھا ہے، جو وطن کی محبتوں کو ذبح کر کے اٹھا ہے، جو نفس کی خواہشیں، مال و دولت کی طلب اور اقتدار کی حرص و ہوس کی پوجا کو ٹھکرا کے اٹھا ہے، وہ فرماتے ہیں منکر خود نزد من کافر تراست۔ اگر اس خودی کا انکار کوئی کر دے تو یہ میرے نزدیک منکر حق سے بھی بڑا کافر ہے۔ اس لیے کہ جب خودی کا انکار کر دیا، آپ نے اپنی غیرت کا انکار کر دیا، اپنی حمیت کا انکار کر دیا، اپنی آزادی بیچ دی، اپنا تشخص بیچ دیا، اپنی آئیڈینٹی بیچ دی، تو اس کے بعد پھر آپ نے سب کچھ بیچ دیا، پھر سجدے بھی بک گئے، پھر اذانیں بھی بک گئی، اسلام کا نام لینا بھی بک گیا۔ اس لیے ایک علامہ اس حق کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، شریعت محمدی کی اس بالا دستی کی حفاظت کے لیے، اس مدینہ سے جاری ہونے والے انقلاب کی حفاظت کے لیے، علامہ اس عظیم خودی کی حفاظت کو شرط سمجھتے ہیں کہ اس خودی کی حفاظت ہوگی تو پھر اسلام کی، ایمان کی، غیرت کی، قدروں کی بھی حفاظت ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے دیغ فساں لا الہ الا اللہ، کہ یہ خودی کبھی تو تلوار بنتی ہے جس سے باطل خواہشوں کا سر قلم کیا جاتا ہے اور نفس کی غلط آرزوؤں کو کچلا جاتا ہے، کبھی خودی تلوار بنتی، اور جب خودی چھپا ہوا راز کب بنتی ہے، جب یہ خودی اس باطل حرص و ہوس کو کچل ڈالے، ذبح کر ڈالے، قتل کر ڈالے، تو پھر خودی کا
سر نہاں ڈیولپ ہوتا ہے تو خودی جس کی تلوار بن جائے اس کی خودی دیدار بن جاتی ہے، وہ دیدار حق پاتا ہے۔ ایک خودی کی موت دوسری خودی کو زندہ کر دیتی ہے۔ یہی تو فلسفہ ہے شہادت میں۔ مرتا تو ہر کوئی ہے، بستر پہ پڑا بخار سے بھی انسان مرتا ہے، ایکسیڈنٹ میں بھی انسان مرتا ہے، اور حق کی راہ میں لڑنے والا گولی اور تلوار سے بھی مرتا ہے۔ پروسیس موت کا تو ایک ہی ہے۔ اس کی روح بھی قفس انصری سے پرواز کر گئی، اس کی روح بھی قفس انصری سے پرواز کر گئی، اس کے جسم و روح میں بھی فاصلہ آ گیا، اس کے جسم و روح میں بھی فاصلہ آ گیا۔ جہاں تک موت کے پروسیس کا تعلق ہے وہ تو ہر سمت ایک جیسا تھا، تو پھر فرق کیا ہے کہ کوئی بستر پہ مرے تو وہ مردہ ہے، اور کوئی حق کی خاطر مرے تو مر کے بھی زندہ ہے۔ کوئی لوٹتا ہوا مرے تو زندہ ہے، اور کوئی حق پر لٹ کر مر جائے تو وہ زندہ ہے۔ موت کا دیکھنے میں پروسیس دونوں جگہ یکساں ہے، تو فرق یہ ہے کہ وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے اس مردہ کو مردہ رہنے دیا اور اس مردہ کو مردہ کہنے سے بھی منع کر دیا، اس کو زندہ بنا دیا۔ موت دیکھنے میں ایک جیسی تھی، اور اگر آپ کہیں کہ یہ گولی اور تلوار کا فرق تھا، نہیں تو گولی اور تلوار سے تو اور بھی مرتے، قاتل بھی پولیس مقابلے میں گولی تلوار سے مرتے، مگر پولیس مقابلے کی گولی سے مرنے والا تو مر کے زندہ نہیں ہوتا، حق کی خاطر گولی کھا کے مرنے والا مر کے زندہ ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ زندہ تلوار نہیں کرتی، تلوار نے تو اس مرنے والے کو مار دیا تھا، پھر زندہ کون کرتا ہے؟ جب اس نے تلوار قبول کر لی، اپنی زندگی اس محبوب حق اور اس محبوب حقیقی اور اس یار کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو دوستو گویا اس نے اپنی خودی قربان کر دی، خودی ذبح کر دی۔ جواب آیا میری رضا کی خاطر اپنی خودی کو ذبح کرنے والے، یہ چھوٹی خودی تھی، یہ خاکی خودی تھی، یہ فرشی خودی تھی، تو نے فرشی خودی میرے نام پر ذبح کر دی، اب ایک عرش کی خودی دی جاتی ہے، تلوار سے مر کر پردہ اٹھایا جاتا ہے، دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تلوار نے بندے کو مار دیا تھا، دیدار نے مرے بندے کو زندہ کر دیا۔ قرآن مجید میں یہ ایک اشارہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص مر گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کر کے اس کو مارو، وہ گائے ذبح کر کے مارا تو زندہ ہو گئی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک مر گیا تھا، اور مرے ہوئے کو زندہ کرنے کے لیے ایک جان اور ماری گئی، مرے ہوئے کو زندہ کرنے کے لیے ایک جان اور ماری گئی۔ موت کو زندگی میں بدلنے کے لیے ایک موت اور درکار ہوئی۔ وہ جو مر گیا تھا عرفاء کی نگاہ میں وہ خودی محمود تھی، وہ دل تھا، وہ قلب تھا، وہ روح تھی جو اعمال بد کی وجہ سے دنیا میں بک جانے کی وجہ سے مر گئی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام مرشد کے طور پہ آئے، پوچھا کہ اب اس مری ہوئی روح کو زندہ کیسے کریں؟ جواب دیا اس مردہ روح کو زندہ کرنے کے لیے تمہیں پھر نفس امارہ کو ذبح کرنا ہوگا، ایک موت اور ہوگی۔ تو روح مردہ ہوئی، نفس امارہ جسے گائے کہا گیا، جب اس کو ذبح کر کے مارا گیا تو اس موت نے پہلی موت کو زندگی سے بدل دیا۔ دوستو نفس امارہ کے مقام پر جب انسان ہوتا ہے تو یہ مذموم خودی ہوتی ہے، یہ بندے کو دنیا پرست بناتی ہے، اقتدار پرست بناتی ہے، حرص و ہوس کا پجاری بناتی ہے، اور انسان کو عزت نفس سے بالکل ختم کرتی ہے، خاک میں ملاتی ہے۔ یہ نفس امارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو جب نفس امارہ ہوتا ہے یہ خودی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، برائی، بدی، تکبر، انکار، حسد، بغض، اناد، عداوت، تمرد اور انحراف اور کفر،
اس کا پیکر بنا دیتی ہے. پھر حکم ہوتا ہے علامہ کے نزدیک یہ قرآن کا فلسفہ ہے کہ اب اس خودی سے نکل بندہ ریاضت کرتا ہے. اس خودی سے نکل کر اس کا نفس امارہ کے مقام سے اٹھ کر نفس لوامہ بنتا ہے. اس میں نور آتا ہے. نفس لوامہ کے مقام سے اٹھ کر تیسری منزل پر نفس ملہمہ بنتا ہے. اس میں معنی اعلیٰ سے نیک خیالات اترنے لگ جاتے ہیں. اس نفس اور خودی کو رہنمائی ملنے لگتی ہے. پھر انسان ترقی کرتا ہے. نفس ملہمہ کے مقام سے اٹھ کر نفس مطمئنہ بنتا ہے. نفس امارہ تھا تو ہر برائی کا گہوارہ تھا. جب نفس مطمئنہ بنا تو حکم ہوا یا ایتھا النفس المطمئنہ. وہ خدا کا مخاطب بن گیا. اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک. اب لوٹا اپنے رب کی طرف. نفس امارہ تھا تو خدا سے دور تھا. وہ خودی نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز ہوئی تو خدا اس کا طالب اور داعی بن گیا. پھر خودی بلند ہوتی ہے. جو علامہ کہتے ہیں نا خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے. وہ کہاں تک لے جاتے ہیں خودی کو. وہ خودی کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھنے کی جگہ پر آ جائے. اس مقام پر کہ بتا تیری رضا کیا ہے. وہ نفس مطمئنہ سے بلند ہوتا ہے. مطمئنہ پر من میں انسان کی خودی کو اس مولا کی حق کی آواز آتی ہے. وہ اس کا طالب ہوتا ہے. وہ پھر اس سے بلند ہوتا ہے. مطمئنہ کے بعد خودی نفس راضیہ کے مقام پہ فائز ہوتی ہے. اسے اللہ کی ہر حال میں اللہ کے ساتھ خودی راضی رہتی ہے. اس کا شکوہ ختم ہوتا ہے. تسلیم و رضا سے بڑھ کر پھر وہ راضیہ سے بڑھ کر خودی نفس مردیہ کے مقام پر فائز ہوتی ہے. جب نفس مردیہ ملتا ہے تو راضیہ میں انسان ہر حال میں رب سے راضی تھا. اور جب مرضیہ کے مقام پر خودی پہنچی تو اب بندے کے ہر حال میں خدا راضی ہو گیا. وہاں بندہ طالب تھا, خدا مطلوب تھا. اب خدا طالب ہے, بندہ مطلوب ہے. یہاں بندہ محب تھا, خدا محبوب تھا. اب خدا محب ہے, بندہ محبوب ہے. یہاں خدا بندہ مرید تھا, خدا مراد تھا. اب خدا مرید ہے, بندہ مراد ہے. اور اللہ کی ذات اس کی تقدیر بندے کے لب دیکھتی ہے کہ بندے میرا حکم اوروں کے لیے تقدیر ہے اور تیری رضا تو لب کھول, میری تقدیر تیرے لبوں سے تشکیل پاتی چلی جائے گی. دوستو بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آخری نقطہ یہ خودی ہے فرد کی ذات میں. آپ نے دیکھا کہ ایک فرد اپنی اندرونی کائنات میں جب اپنی خودی کو بلند کرتا ہے اور نفس امارہ سے آزادی لیتا ہے تو وہ طالب کی جگہ سے اٹھ کر مطلوب خدا بنتا ہے اور محب کی جگہ سے اٹھ کر محبوب خدا بنتا ہے. اور سارے خلائق کائنات اس بندے کی مرضی کے مطابق کر دیے جاتے ہیں. جب فرد اپنی اندرونی زندگی میں خودی یہ مضموم ترک کر کے مرضیہ کے مقام پہ پہنچ کر مقتدر ہو جاتا ہے تو پھر ایک خودی جماعت کی سطح پہ ہے, معاشرے کی سطح پہ ہے, قوم کی سطح پہ ہے. ہمیں 2 سفر طے کرنے ہوں گے. یہ علامہ اقبال کا پیغام ہے کہ بندو اپنی اندر کی کائنات میں اگر انقلاب چاہتے ہو تو نفس کی غلامی سے جان کو چھڑانا ہوگا تاکہ مولا کی بندگی اور مولا کی غلامی کے باعث ہر غلامی سے نجات ملے اور دنیا تمہاری غلام نظر آئے. من کی کائنات میں خودی کا سفر تمہیں آزادی اور اقتدار کی عظیم منزل تک پہنچائے گا. اور اگر قومیں بھی اس مقام تک پہنچنا چاہتی ہیں تو انہیں اجتماعی اور قومی خودی کا سفر بھی طے کرنا ہوگا. پاکستان کو بنے 55 سال گزر گئے مگر ہم ابھی قومی نہ انفرادی سطح پر, وہ تو ایک انفرادی تربیت کا سفر ہے, مگر قومی سطح پر ہماری اجتماعی خودی ابھی نفس امارہ کے مقام پہ کھڑی ہے. ہم لوامہ اور ملہمہ کی طرف بھی نہیں بڑھے, چاہ جائے کہ مطمئنہ راضیہ اور مرضیہ کے مقام کو پائیں. وہ اقبال کے خواب کی تکمیل کو ابھی دیر ہے. علامہ اقبال کے خواب کی تکمیل کو ابھی اگلے 2 روز میں جو تعبیر آنے والی ہے, پھر آگے 5 سال بعد کیا ہوتا ہے
وہ بات کی بات ہے. اقبال کے خواب کی تعبیر ابھی 2 روز میں آتی دکھائی نہیں دیتی، ابھی تو علامہ پرویز مشرف کی تعبیر نظر آ رہی ہے. علامہ اقبال کا خواب ابھی دیر سے آئے گا. آپ دیکھیں گے بدقسمتی، آپ دیکھیں گے کہ خودیاں کس طرح بکتی ہیں. 2 دن کی بات ہے، خودیاں کس طرح بکتی ہیں، اور ساری خودیاں مل کر ایک خودی میں گم ہونے والی ہیں. ساری خودیاں مل کر ایک خودی میں گم ہونے والی ہیں، اور بدقسمتی کہ جو خودی نظر آ رہی ہے اس خودی کے سر پر ٹوپی زرداری اور محترمہ بے نظیر صاحبہ کی منتخب کردہ رکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس خودی کا در باقی ساری خودیوں کا مرقع نظر آ رہا ہے. ڈر ہے، ڈر یہ ہے کہ کہیں ساری خودیاں اصول اقتدار کے حص میں پھر سیما نہ ہو جائیں. قیادتوں نے وعدے کیے ہیں، کوئی جمہوریت کا وعدہ کر کے آیا ہے، کوئی قائد اعظم کے نظریات کا وعدہ کر کے آیا ہے، وہ تو رہے نہیں. کوئی آزادی، جمہوریت اور آمریت کے خاتمے کا وعدہ کر کے آیا ہے، کوئی شریعت، نظام مصطفیٰ اور امریکہ کی بالادستی کے خاتمے کا وعدہ کر کے آیا ہے. قوم نے مینڈیٹ دیے ہیں. ڈر ہے کہ 2 دن کے بعد امریکہ دوستی بلکہ امریکہ غلامی اور امریکہ دشمنی سب کچھ مل کر ایک ہی نئی خودی وجود میں نہ لا دیں. السلام علیکم. اگر ایسا ہوا تو بڑا عالمیہ ہوگا، بڑا عالمیہ ہوگا. آج اعصاب کی جنگ ہے، نظریات کے ساتھ کمٹمنٹ کی جنگ ہے، قوم کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں پر استقامت کی جنگ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ 4 وزارتیں آپ کے نعرے بھلا دیں، 4 وزارتیں. ہاں، ایک سوال آیا ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انٹرٹین کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں. کسی نے پوچھا قادری صاحب آپ نے بھی مشرف کا ساتھ دیا تھا، وضاحت فرمائیں. ہاں آئیے سنیے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو سوال کرنے والے کا. ابھی جواب دے رہا ہوں، ابھی آپ کو سنیں گے سمجھ آ جائے گی کیا دیتا ہوں. جب طاہر القادری نے، سنیں اب سنیے، جب طاہر القادری نے مشرف کا ساتھ دیا تھا اس وقت مشرف کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا. مشرف تنہا تھا، آئسولیٹڈ تھا. پاکستان کو ہم نے اپنے کنوکشن اور اپنی نظریاتی اعتقاد کی بنیاد پر مشکلات میں گری ہوئی پوزیشن میں پایا. ہم اس وقت پاکستان کو افغانستان کے انجام میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے. ہم اس وقت پاکستان کی کمزور سرزمین پر جب 56 اسلامی ملکوں میں جارڈن بھی گیا، میں سیریا بھی گیا، میں مصر بھی گیا، میں نے دیکھا کہ عالم اسلام کی کوئی قیادت اس وقت اتنی بے حس، بے حمیت، بے غیرت ہو چکی تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر ہماری لاش ہوتی تو کوئی دکھ کے 2 آنسو بحال کرنے کو تیار نہ تھا. میں نے مشرف کا ساتھ نہیں دیا، ان حالات میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا. اور جب مشرف حکومت کو سپورٹ کیا، مشرف کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا. آگے سنیے، جب مشرف کے پاس دینے کا وقت آیا، مشرف کے پاس جب دینے کا وقت آیا اس نے خودی کا سودا کرنا چاہا. جب دینے کا وقت آیا میں مشرف کو ٹھکرا کر مشرف کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا. یہ بات سننے والی ہے، خاموش. ٹھیک ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں مشرف کا ساتھ، خاموش، مشرف کا ساتھ اس وقت دیا جب وہ اقتدار بانٹنے کی پوزیشن میں نہ تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، ساتھ دیا. جب مشرف دینے کے قابل بنا،
آگے سنیے، جب مشرف دینے کی پوزیشن میں آیا، مشرف سیٹیں بانٹنے کی پوزیشن میں آیا، اقتدار کی خیرات دینے کی پوزیشن میں آیا، تو مشرف نے ہماری خودی کا سودا کرنا چاہا۔ میں نے کہا پرویز مشرف، میں نے اس پاکستان کی خاطر تیرا ساتھ دے کر تجھ پر احسان کیا ہے، اگر اقتدار کا حصہ میری خودی کا سودا کر کے دینا چاہتے ہو، تمہارے اقتدار پر جوتا مارتا ہوں، خودی بیچنے کو تیار نہیں، مخالف ہو گیا۔ اب آخری بات سنیے، اب ایک بات ٹھنڈے دل سے میرا آخری جملہ ہے۔ مشرف جب دینے والا بنا، میں نے خودی کا سودا نہیں کیا، جب دینے والا بنا میں نے چھوڑ دیا۔ اب آگے دیکھیے، اب اس وقت جنہوں نے مشرف کی مخالفت تھی، جب وہ دینے کے قابل نہیں تھا، مخالفت ہوئی، اب وہ دینے والا ہے۔ اگلے ہفتے میں دیکھیے کہ دینے والے مشرف کا ساتھ کون دیتا ہے، خلاف کون ہوتا ہے۔ اب دینے والے کا ساتھ کون دیتا ہے۔ السلام علیکم۔ میں صدر مجلس جماعت اسلامی کے امیر اور متحدہ مجلس عمل کے مرکزی پارلیمنٹری لیڈر، نو منتخب ممبر قومی اسمبلی قاضی حسین احمد سے گزارش کروں گا کہ وہ سب اپنے صداقت کی خدمت سے ہم سب کے حوالے ہیں۔ جناب علامہ طاہر القادری صاحب، میرے محترم بزرگان اور میرے عزیز بھائیوں اور میری محترم بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، جس طرح کہا گیا ہے، علامہ اقبال کی پیدائش، ان کی سالگرہ 125ویں سالگرہ ہے، اور ہم سالگرہ اس لیے مناتے ہیں کہ علامہ اقبال نے خود کہا ہے کہ خودی ہو زندہ تو ہے موت ایک مقام حیات، کہ عشق موت سے لیتا ہے امتحان ثبات۔ علامہ اقبال مرتے نہیں ہیں، ہرگز نمی رداں کی دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماں، جس کا دل عشق سے زندہ ہو جاتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ آج بھی اقبال گرماتا ہے لوگوں کو، آج بھی ہم اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، جذبہ حاصل کرتے ہیں، اور میرا خود یہ حال ہے کہ جب میں تھکا ہوا ہوتا ہوں اور کوئی اور مطالعہ کرنے کی سکت نہیں رہتی اور کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا اور جسم مزمحل ہوتا ہے، تو جذبہ حاصل کرنے کے لیے اور لطف حاصل کرنے کے لیے پھر کلیات اقبال اٹھا لیتا ہوں۔ عزیزان محترم، اقبال نے مسلمانوں کی اس زبوں حالی کی وجہ بیان کی ہے۔ فرمایا ہے شبی بگریستم پیشی خدا زار، مسلمانان چرا خوارند و زارند، ندا آمد نمی دانی کی این قوم، دلی دارند و محبوبی ندارند۔ کہ ایک رات میں زار و قطار رویا کہ اے میرے پروردگار، یہ مسلمان کیوں خوار و زار ہیں؟ تو صدا آئی کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں کی سینوں میں دل ہے لیکن اس میں محبوب نہیں ہے، محبوب کو گم کر دیا ہے انہوں نے۔ پھر محبوب کی نشاندہی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ محبوب کے گرد اکٹھے ہو جاؤ اور محبوب کو پہچان لو اور محبوب کی محبت کو دلوں میں دوبارہ تازہ کر لو۔
فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰست، آبروی ما ز نام مصطفیٰست، در شبستان حرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید، از کلید دین در دنیا کشاد، ہم چو بطن امیگیتی نزاد۔ مسلمان کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ یہ بھی ہماری انحطاط کی ایک علامت ہے کہ اب مجھے کلام اقبال کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، فارسی کے ایک ایک شعر کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، حالانکہ اس نے بھی کسی ہندوستان کے مسلمانوں کو اور سینٹرل ایشیا کے سارے مسلمان پورے بیلٹ کو مخاطب کرنے کے لیے فارسی کو ذریعہ بنایا اقبال نے، کہ فارسی ہماری زبان تھی اور ہندوستان سے لے کر وہاں بخارا اور سمرقند اور تاتارستان تک بولی جاتی تھی اور ترکی میں سمجھی جاتی تھی، لیکن استعمار نے ہمیں اپنے ورثے سے محروم کیا۔ فرمایا در دل مسلم مقام مصطفیٰ، مسلمان کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ آبروی موز نام مصطفیٰ، تمامی آبرو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے ہے۔ انہوں نے حرا کی تاریکیوں میں خلوت اختیار کی۔ خلوت اختیار کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، جنگلوں میں نہیں گئے تھے۔ جنگلوں میں کے بارے میں تو اقبال نے خود کہا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت اختیار کی، کس لیے اختیار کی؟ واپس آئے خلوت سے، قوم کی طرف آئے، نکل کے حرا سے سوی قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ کیا انہوں نے وہاں سے نکل کر حرا سے واپس آ کر قوم و آئین و حکومت آفرید، قوم بنائی، آئین بنایا، حکومت بنائی۔ حکومت بنانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حکومت بنانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یقیناً تمہارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، جو آخرت کی فلاح چاہتا ہے، جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنائی، آئین بنایا، حکومت بنائی۔ اسکلیدی دین در دنیا گشاد، دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھولا۔ دین الگ اور دنیا الگ نہیں ہے، دین دنیا کی زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کمانا کس طرح ہے، خرچ کس طرح کرنا ہے، اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، حکومت کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے، اور عوام نے آپس میں کس طریقے سے امن اور محبت اور آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیقہ سکھایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اسلام کا دین ہے، جو اللہ کا پسندیدہ نظام زندگی ہے، طریقہ زندگی ہے، سلیقہ زندگی ہے، وہ اسلام کا سلیقہ زندگی ہے۔ از کلیدی دین دری دنیا کشاد، ہم چو بطن امیگیتی نزاد، مؤمنان را گفت آن سلطان دین۔ اس سلطان دین صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمنین کو کہا مسجد من دین ہماری زمین، یہ ساری مسجد، یہ ساری روئی زمین میری مسجد ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسرار خودی اور رموز بھی خودی جو ان کی مثنوی ہے، اس میں ایک بات باندھتا ہے، ایک بوجھا باب اس پہ باندھتا ہے کہ یاس اور قنوتیت اور حزن ام الخبائث ہیں، تمام خرابیوں کی جڑ ہیں۔ یاس اور قنوتیت اور حزن اور یاس کے نتیجے میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور واماندہ ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی جد و جہد پر آمادہ نہیں ہوتے،
اور جو حالات ہوتے ہیں ان حالات کو وہ قبول کر لیتے ہیں اور ظلم کو قبول کر لیتے ہیں اور ظلم کے نیچے دب جاتے ہیں. اس لیے انہوں نے یاس اور قنوتیت اور حزن سے منع کیا ہے کہ دل زندان غم باشی اسیر از نبیل تعلیم لا تحزن بگیر. اے وہ شخص جو کہ زندان غم میں اسیر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لا تحزن کی تعلیم پالو، کہ یہ سبق اس نے صدیق کو صدیق کر دیا ہے. اسی سبق نے کہ لا تحزن ان کو کہا، لا تحزن ان اللہ معنا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے اور کفار بالکل قریب پہنچ گئے اور ان کے پاؤں ان کو نظر آ رہے تھے. اپنے ساتھی سے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ابو بکر ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں امریکہ ہی سب کچھ دینے والا ہے، امریکہ کی دنیا ہے، امریکہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھینتا ہے، اور امریکہ کے بغیر لرزتے ہیں، وہ امریکہ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہ اللہ تو مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت اور اقتدار بخشتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے. خیر کی ساری چابیاں اور ساری اختیارات تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو لوگ ہمیں روس سے ڈرایا کرتے تھے، برطانیہ کا کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور یہ خواب بھی انشاءاللہ العزیز اقبال کا پورا ہوگا. تو انہوں نے 1907 میں دیکھا تھا، 1907 میں، تقریباً ایک صدی پیشتر، کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ جس کو وہ حسن اب آشکار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک کے آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. میرے عزیزو یہ خواب تھا اقبال کا 1907 کا، کہ جنہوں نے کہا کہ نغمہ الزخم بی پرواستم من نوائے شاعر فردوستم، کہ میں نغمہ ہوں، میں کوئی ایسا ساز نہیں جس کو کسی زخمے کی اور کسی اس کی ضرورت ہوتی ہے. میں کل کا شاعر ہوں، کل کا شاعر ہوں. اپنے زمانے سے آگے کی طرف دیکھ رہے تھے. وہ ایک نئے بہار جو ابھی بتایا گیا کہ جو وادی کبیر کے کنارے انہوں نے کھڑے ہو کے جو خواب دیکھا تھا کہ آب روانی کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. وہ خواب اسی دور کا تھا کہ یہاں بیداری ہے، اور یہاں پہ اتنا بیدار مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ ساری بیداری کی علامت ہے، زندہ اور بیدار مجمع، کہ ہر چیز کو سمجھنے والا، تمام چیزوں پر نگاہ رکھنے والا، ہر آدمی کا احتساب کرنے والا. یہ احتساب کا اسپرٹ، یہ میرے محترم بھائی اور میری بہنوں، یہ بیداری جو پورے عالم اسلام میں پائی جاتی ہے، یہ پورے عالم اسلام میں جو اس وقت بیداری ہے، یہ ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ فلسطین میں ہمارا خون بہہ رہا ہے، کشمیر میں ہمارا خون بہہ رہا ہے، چچنیا میں ہمارا خون بہہ رہا ہے، فلپین میں ہمارا خون بہہ رہا ہے، اراکان میں ہمارا، ہر جگہ ہم مظلوم ہیں، ہر جگہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور پھر ہمیں بھی دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. لیکن اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ مسلمان اب غلامی کو قبول نہیں کر رہا ہے. مسلمان اب کھڑا ہو گیا ہے.
اور جو اقبال نے اس کو کہا تھا کہ از ہند سمرقند عراق ہمدان خیز از خواب گران خواب گران خواب گران خیز از خواب گران خیز. اقبال نے یہ بھی کہا کہ فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہمویران ز چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہان خیز از خواب گران خواب گران خواب گران خیز از خواب گران خیز. نہیں گہری نیند سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، افرنگیوں نے تو سارے جہان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اقبال اس لیے محبوب ہیں کہ وہ قرآن کا پیغام دے رہے ہیں. اقبال اس لیے محبوب ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہے ہیں.